اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ صحابی رسالت مآب علیہ السلام ان کے گھر گئے تو یہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ غلام غلط تھا، اس نے کوئی نقصان کیا تھا، کوئی خطا کی تھی، انہوں کو اس پر غصہ آیا، ابھی مارا نہیں تھا، ابھی یوں بازو چڑھایا ہوا تھا اور ہاتھ یوں اٹھایا ہوا تھا کہ بس ابھی لگنے ہی والا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام پہنچے، اللہ کے رسول نے سلام کیا تو ان کا ہاتھ وہاں رک گئے۔ صفائی دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو میرا مجرم ہے، تبھی مار رہا ہوں، ظلم نہیں کر رہا، اسے میں نے نقصان کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حیثیت تو سمجھی کہ یہ آقا ہے، وہ غلام ہے اس کا، یہ اس کا مالک بنا ہوا ہے، تو کہا عقبہ اس کو اتنی معافی دے دو جتنی اللہ سے اپنے لیے معافی کی امید رکھتے۔ حضرت عقبہ نے معاف کر دی۔ حضرت امام زین العابدین کی بات عرض کر رہا ہوں، امام سخاوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام زین العابدین کون ہے؟ جو سادات کا ابا ہے اور کربلا کا غازی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے، حضرت حسین کے بیٹے، امام سجاد، امام زین العابدین علی الاوسط۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کو ان کا غلام، ان کا نوکر، سرونٹ ان کو وضو کرا رہا ہے اور ان نے عین بہترین کپڑے پہنے ہوئے اور جمعہ نماز کے لیے جانے لگے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو وضو ہے کچے مٹی پر ہی ہو رہا ہے نا، نیچے کیچڑ بھی ہے اور ان کو وضو کرایا جا رہا ہے، اور اسی دوران اس کے ہاتھ سے لوٹا گرا اور نیچے کیچڑ میں جا کر گرا اور وہاں سے چھینٹیں اٹھی، کپڑے خراب ہو گئے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ڈرائر میں 10 منٹ میں کپڑے سوکھ جائیں، 2 منٹ میں کپڑے استری ہو کر مشین سے نکل آئے، جی نہیں، 1400 سال ریورس جائے تو اس وقت کپڑے دھونے، سکھانے، دوبارہ پہننے میں بڑا ٹائم خرچ ہو جاتا تھا۔ غصہ آنا تو یقینی تھا نا، تو انہیں یوں اسے ایسے غصے والی آنکھ سے دیکھا کہ کیا کیا اس نے، اور وہ بھی تو سادات کا غلام تھا نا۔ یقین مانے سادات کو جو رب نے نسبت دی ہے نا، غلاموں کو بھی وہی اللہ رب العزت برکتوں میں ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس غلام نے قرآن کریم سورت آل عمران کی آیت پڑھ دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رب نے فرمایا 3 باتیں میں کر رہا ہوں اور تینوں معاملات میں پیار کا وعدہ کرتا ہوں، جو ان تینوں میں آئے گا میرا پیار لے جائے گا۔ اللہ وہ کون سے؟ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اس طرح کا غصہ جو ہوتا ہے نا، عام غصہ، شریعت والا نہیں، عام غصہ، اس کو پی جاؤ۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کا خالی غصہ نہ پیو، لوگوں کو معاف کر دو۔ نمبر 3 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی بھی کرو تو اللہ پھر تم سے پیار کرے گا۔ یہ نہیں ہے تم اللہ سے پیار، کل رب تم سے پیار کرے گا۔ کہ جی ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہی آیت پڑھی ان کے غصے کے دیکھتے وقت، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اتنا پڑھا آگے پڑھ نہ سکا، ڈر گیا کہ غصے کو پینے والے کے لیے قرآن نے کوئی ترغیب دی ہے۔ یہ کہنا چاہتا تھا، لفظ سے نہیں کہا، صرف لفظ پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب وہ غلام بھی تو ہی نہیں کہ گھر کا رہنے والا ہے نا، اس نے کہا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اگلا جملہ پڑھ دو معافی مل جائے گی، کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، تو انہوں نے کہا جا عَفَوْتُ لَكَ، میں نے تجھے معاف کیا۔ دیکھو نا، جب وقت ہو نا تو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گل ویلے دی تے پھل موسم دا، بات وقت پہ کرنی چاہیے، پھر مزہ دیتی ہے۔ تو اس نے دیکھا نا مجھے معافی بھی مل گئی، غصہ بھی پی گئے، تو اس نے کہا ایک کام اور کیوں نہ کر لو کہ غلام ہو، آج آزادی بھی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا قرآن میں واللہ یحب المحسنین، احسان اور نیکی والوں کے ساتھ بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔